بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حکم هذا النوع انه یشترط تعین النیت لوجود المزاحم۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 180 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر شریعت نے روزے کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا ہے تو بندے کے معین کرنے سے وہ وقت معین نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر قضائے رمضان کے لیے شریعت نے وقت متعین نہیں کیا ہے، عام حکم دیا فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کی جائے، اتنے روزے رکھے جائیں۔ تو شریعت نے رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، تو اب بندے کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ اگر بندہ متعین کر لیتا ہے تو متعینہ دنوں میں بھی چاہے تو قضا کے روزے رکھ لے اور چاہے تو ان کے علاوہ دنوں میں روزے رکھ لے۔ ان متعین دنوں میں چاہے تو وہی روزے رکھے جن کے لیے متعین کیا ہے اور چاہے تو دوسرے روزے رکھے۔ یعنی اگر شریعت نے وقت متعین نہیں کیا ہے تو بندہ کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے۔ اس نوع کا ایک حکم یہ ہے کہ تعین نیت کی شرط ہے وجود مزاحم کی وجہ سے، یعنی وہ مامور بہ موقت جس کے لیے شرع نے وقت متعین نہیں کیا ہے، اس میں تعین نیت ضروری ہے، اس لیے کہ جب شریعت نے وقت متعین نہیں کیا ہے تو کسی دن بھی وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ طے کرنے کے لیے کہ جو روزہ رکھا گیا ہے یہ قضا کا ہے یا نذر کا ہے یا نفلی ہے، تو یہ طے کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر مطلقاً صوم کی نیت ہوگی تو یہ طے نہیں ہوگا کہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے یہ کون سا روزہ ہے۔ تو وجود مزاحم کی وجہ سے تعین نیت کی شرط ہے۔ ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسہ موقتا او غیر موقت ولیس له تغییر حکم الشرع۔ پھر بندے کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی شے واجب کر لے، یعنی نفل ہے جو بندے پر واجب نہیں ہے، ادا کرے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ مثلا نفلی روزہ ہے، رکھ لے تو بندے کو اجر و ثواب ملے گا اور نہ رکھے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ تو بندے کو اللہ کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی نفل کو اپنے اوپر واجب کر لے۔ اب یہ واجب کرنا چاہے موقت ہو یا غیر موقت ہو، یعنی اس کے لیے دن متعین کر لے یا متعین نہ کرے، یہ سب بندے کو اختیار ہے۔ مثلا وہ نذر مان لے کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا اور مہینہ متعین نہ کرے، تو یہ جو چیز نفلی تھی وہ اس نے اپنے ذمہ واجب کر لی اور یہ غیر موقت ہوئی، یعنی اس کے لیے وہ مہینہ متعین نہیں کیا۔ اور اگر چاہے تو اس طرح بھی نظر مان سکتا ہے کہ فلاں مہینے کا میں روزہ رکھوں گا، تو اب یہ موقت ہو گیا۔ تو جو نفلی چیز تھی بندے نے اپنے اوپر واجب کر لی نظر ماننے کی وجہ سے، اور ایک صورت موقت کی ہوئی اور ایک صورت غیر موقت کی ہوئی، تو یہ بندے کو اختیار ہے۔ لیکن بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ حکم شرع میں وہ تبدیلی کرے، یعنی
بندے کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی لازم آتی ہے تو پھر یہ بندے کو اس کا اختیار نہیں ہوگا، بندے کی اس پر قدرت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے متعین دن روزہ رکھنے کی نذر مان لی۔ مثلا یہ نذر مان لیا کہ پیر کے دن میں روزہ رکھوں گا، تو پیر کے دن کا روزہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اب اگر اس بندے نے پیر کے دن رمضان کی قضا کا روزہ رکھا یا کفارہ یمین کا روزہ رکھا تو یہ جائز ہے، یعنی وہ قضا کا روزہ ہی مانا جائے گا اور کفارہ یمین کا روزہ ہی مانا جائے گا۔ ایسا اس لیے ہے کہ شریعت نے قضا کو مطلق رکھا ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے کوئی دن متعین نہیں کیا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر فرمایا گیا کہ جس دن بھی چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو جب اس نے روزہ رکھا اور قضا کی نیت کر لی تو وہ قضا کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ ایسے ہی کفارہ یمین کے بارے میں فرمایا گیا فصیام و ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اب وہ 3 دن کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس دن اگر اس نے رمضان کفارے کی نیت کر لی تو کفارے کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ بندہ اس مطلق کی تغییر پر قادر نہیں ہوگا، اسے اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس دن پیر کے دن قضا کا روزہ رکھا، یہ قضا کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی نذر کا ہوگا، تو یہ قضا کا روزہ جس کے لیے اللہ نے ہر دن عام رکھا، مطلق رکھا، اسے یہ بندے کی طرف سے اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنا ہوگا۔ اب بندے کو اس کا اختیار نہیں ہے، وہ مقید نہیں کر سکتا۔ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ، اور اس نوع کے حکم سے یہ ہے، یعنی معمور بہ موقت جس کے لیے شرع نے وقت متعین نہ کیا ہو، اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ تعین نیت کی شرط ہے وجود مزاحم کی وجہ سے۔ ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسہ موقتا او غیر موقت، پھر بندے کے لیے اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، خواہ وہ موقت ہو یا غیر موقت ہو۔ یعنی نفلی روزے کو اپنے اوپر واجب کر لے اس طور پر کہ وہ نذر مان لے کہ اس مہینے میں وہ روزہ رکھے گا، یہ موقت ہے، یا نذر مان لے مطلقاً 1 مہینہ روزہ رکھنے کی، یہ غیر موقت ہوا۔ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ شَرْعِ، اور بندے کے لیے حکم شرع کی تغییر کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی شریعت نے اگر کسی کو مطلق رکھا ہے تو بندہ اسے اپنی طرف سے مقید نہیں کر سکتا۔ مثالہ اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ لزمہ ذلک، اس کی مثال یعنی بندے کی تعین حق شرع میں مؤثر نہیں ہے، بندہ اسے مقید نہیں کر سکتا، اسے شریعت نے مطلق رکھا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب بندہ معین دن روزہ رکھنے کی نذر مان لے لازمہ ذالک، تو اس معین دن کا روزہ اس بندے کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، اور اگر بندے نے اس معین دن میں رمضان کی قضا کا روزہ رکھا، او عن کفارۃ یمینہ، یا اپنے کفارہ یمین کا روزہ رکھا، جازا، تو یہ جائز ہوگا، یعنی اس معین دن میں رمضان کے قضا کا روزہ ہی ادا ہوگا اور یمین کفارہ ہی ادا ہوگا، جو اس نے نذر مانی تھی وہ نذر ادا نہیں ہوگی۔ لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، اس لیے کہ شریعت نے قضائے رمضان کو مطلق رکھا ہے، فلا يتمكن العبد من تغییرہ بالتقیید بغیر ذلک اليوم، تو بندہ اس مطلق کو بدلنے پر قادر نہیں ہوگا اس مطلق کو اس دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے کے ذریعہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ بندے نے نظر مان لی اور اس دن وہ روزہ رکھتا ہے قضائے رمضان کا یا کفارہ یمین کا، تو وہ قضائے رمضان اور کفارہ یمین ہی کا روزہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے نفل کے لیے کوئی دن متعین نہیں کیا ہے، اسے مطلق رکھا ہے۔ اب بندے نے نظر مان لی کہ پیر کے دن وہ روزہ رکھے گا، اب اس پیر کے دن وہ نفلی روزہ رکھتا ہے، تو نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نظر کا روزہ ادا ہوگا۔ تو یہاں بھی تو یہ لگتا ہے کہ مطلق کو مقید کرنا پایا گیا، اس لیے کہ نفل کے لیے کوئی دن متعین نہیں تھا اور بندے نے متعین کر لیا، یعنی اس دن کے علاوہ کے ساتھ نفل روزہ خاص ہو گیا۔ اس دن نفل روزہ بھی رکھتا ہے تو نظر کا ہی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفل یہ حق شرع ہے۔ بندہ بذات خود نفل کے ترک کرنے میں یا اسے موجود کرنے میں مستقل ہے، یعنی چاہے تو نفلی روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، یہ مستقل ہے بندہ۔ تو نفل یہ حق عبد ہے، اور بندے کا فعل یعنی جو اس نے نظر مان کر کے واجب کر لیا ہے، یہ مؤثر ہوگا اس میں جو بندے کا حق ہے، اس میں مؤثر نہیں ہوگا جو حق شرع ہے۔ تو قضائے رمضان یہ حق شرع ہے، یہ مطلق ہے، تو بندے کا فعل یعنی نظر ماننا اس میں مؤثر نہیں ہوگا، لیکن نفل یعنی جو نظر مان کر کے واجب کر لیا ہے یہ مؤثر ہوگا بندے کے حق میں جو نفل ہے۔ نفل یہ بندے کا حق ہے، اور نظر ماننے کے باعث جو واجب کر لیا ہے تو اس کا اثر ہوگا اس میں جو بندے کا حق ہے یعنی نفل میں۔ ولا یلزم علی ھذا ما اذا صامہ عن نفل، اور اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے کہ جب بندہ نظر ماننے والا نظر کے روزے کے لیے معین دن میں نفل کا روزہ رکھے، ما اذا صامہ عن نفل، یعنی اس دن نفل کا روزہ رکھا جس دن نظر کے روزے کے لیے جس دن کو نظر کے روزے کے لیے خاص کیا تھا، حیث یقع عن المنظور، کہ وہ روزہ نظر ہی کا واقع ہوگا، یعنی نیت کیا نفل کی لیکن روزہ ہوگا نظر کا، لا عما نوا، اس کا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ تو اب اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ لأن النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل یہ حق عبد ہے، اذ ہوا یستبد بنفسہ من ترکہ و تحقیقہ، اس لیے کہ بندہ بذات خود نفل کے ترک کرنے میں اور اسے موجود کرنے میں مستقل ہے۔ فجاز ان یؤثر فعلہ فیما ہوا حقہ لا فیما ہوا حق الشرع، تو جائز ہے کہ بندے کا فعل یعنی نظر ماننے کے ذریعہ اسے واجب کر لینا یہ مؤثر ہو اس میں جو بندے کا حق ہے یعنی نفل میں، لا فیما ہوا حق الشرع، نہ کہ اس میں مؤثر ہو جو حق شرع ہے یعنی قضائے رمضان اور کفارہ یمین وغیرہ میں۔ وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشائخنا، اور اس معنی کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے فرمایا، یعنی بندے کا تصرف بندے کے حق میں مؤثر ہوتا ہے اور بندے کا تصرف شارع کے حق میں مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جب زوجین خلا میں یہ شرط کر لیں کہ بیوی کو نفقہ نہیں ملے گا اور سکنا بھی نہیں ملے گا، دونوں نے شرط کر لی اس کی، تو اب ان کے اس اتفاق کر لینے کی وجہ سے یہ شرط کرنے کی وجہ سے نفقہ تو ساقط ہو جائے گا، یعنی شوہر کو اب نفقہ نہیں دینا پڑے گا لیکن سکنا ساقط نہیں ہوگا، سکنے کا انتظام کرنا ہی ہوگا۔ اب اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ جس گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے اس سے بیوی کو نکال دے تو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ بیت عدت میں سکنا یہ حق شرع ہے، تو بندہ اس کے ساقط کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔
برخلاف نفقہ کے، اس لیے کہ نفقہ یہ خالص حق زوجہ ہے، تو اس کے ساقط کرنے پر اسے اختیار ہے، وہ اپنا حق ساقط کر لے تو ساقط ہو سکتا ہے۔ اب سکنا یہ حق شرع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ تو جو لزوم بیت کا حکم ہے تو یہ بیوی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حق شرع کی وجہ سے ہے۔ اور جو نفقہ ہے یہ حق زوجہ ہے، اس لیے کہ اسے نفقہ جو ملتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے شوہر کے لیے، تو روک لینے کے بدلے میں اسے نفقہ ملتا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اسے نفقہ ملتا ہے، تو یہ خالص زوجہ کا حق ہوا۔ تو اب یہ ساقط کرنا چاہے اسے تو ساقط کر سکتی ہے، اور جو حق شرع ہے، جیسے عورت عدت کو ساقط نہیں کر سکتی ہے، شوہر عدت کو ساقط نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح سے جو بیت عدت ہے اس میں سکنا کو بھی ساقط نہیں کر سکتی۔ وعلی اعتبار ھذا المعنی قال مشائخنا، اور اس معنی کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے فرمایا اذا شرطا فی الخلع ان لا نفقۃ لہا ولا سکنا، جب زوجین خلا میں شرط کر لیں کہ بیوی کو نفقہ نہیں ملے گا اور سکنا نہیں ہوگا، سقطت النفقۃ دون السکنا، تو نفقے کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور سکنے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ حتی لا یتمکن الزوج من اخراجها عن بیت العدت، یہاں تک کہ شوہر بیت عدت سے عورت کو نکالنے پر قادر نہیں ہوگا۔ لأن السکنا فی بیت العدت حق شرع، اس لیے کہ بیت عدت میں سکنا یہ حق شرع ہے، فلا یتمکن العبد من اسقاطہ، تو اسے ساقط کرنے پر بندہ قادر نہیں ہو سکتا، یعنی حق شرع ساقط کرنے پر وہ قادر نہیں ہوگا، بے خلاف النفقۃ، برخلاف نفقہ کے، اس لیے کہ نفقہ یہ خالص زوجہ کا حق ہے، تو وہ جب راضی ہے تو اس کا حق ساقط ہو سکتا ہے۔ یہ فصل مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ چوتھی فصل پڑھیں گے مامور بہی کے حسن کے بارے میں۔